بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام روبرو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عامر حنیف۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اے ایس پی کوٹلی خرم اقبال صاحب۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ضلع کوٹلی جو آزاد کشمیر کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع ہے، اس میں جرائم کی کیا ریشو ہے؟ جی تھینک یو عامر۔ جیسے کہ آپ نے کرائم ریشو کوٹلی کے متعلق بات کی ہے، تو اگر کرائم کے حوالے سے کوٹلی کو دیکھا جائے تو کرائم کے حوالے سے کوٹلی سر فہرست ہے۔ اس کی جو میجر ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاپولیشن وائز سب سے بڑا ضلع ہے، آزاد کشمیر کا پاپولیشن وائز سب سے بڑا ضلع ہے۔ تو یہ تو مطلب کامن سینس کی بات ہے، جہاں پہ افراد زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ جرائم بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی میرے نزدیک وجہ یہی ہے کہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے کرائم ریشو اس کی کافی زیادہ ہے۔ اگر اس کو کمپیریزن میں دیکھا جائے تمام اضلاع کے ساتھ تو آپ کو نظر آئے گا کہ کوٹلی میں جرائم جو ہیں وہ کمپیریٹیولی زیادہ ہوتے ہیں تمام اضلاع سے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ بتائے کہ گزشتہ چند ماہ پہلے آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا ہیروڈ اسکینڈل بھی پکڑا گیا، تو اس کے حوالے میں سے جو اس میں مجرمان ہیں کہ ان کو کتنی مجرمان کو سزا ہوئی اور کون سے مجرمان ابھی تک باقی ہے؟ ٹھیک، اس میں جو کیس تھا کھوئرٹا تھانے کا اور ناڑ تھانے کا، جس میں انٹرنیشنلی ہیروئن جو ہے وہ اسمگل کی جاتی تھی، اس میں جو ملزمان تھے ان کو قانون کے مطابق ہم نے کیس اپنا پراپرلی اس کو کانٹیسٹ کیا اور بائی لا ان کو ایگزیکٹلی سزا ملی۔ اس میں جتنے ملزمان تھے جو اس ہینیس کرائم میں ہینیس ایکٹ کے اندر ملوث تھے ان کو سینٹینسنگ پالیسی کے اکارڈنگلی بالکل ٹھیک سزا ملی۔ ابھی یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ مفرور تھے جن کو ہم نے 512 میں چلان کیا ہوا تھا، تو ان کی حد تک جو ہے وہ تفتیش مقدمات جو ہیں وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ وہ جوں مطلب جس طریقے سے بھی وہ سامنے آتے جائیں گے تو انویسٹیگیشن کا پروسیس چلتا رہے گا۔ باقی جن لوگوں کو بھی ہم نے پروسیکیوٹ کیا ایویڈنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو سینٹینسنگ پالیسی کے تحت بالکل ٹھیک سزا ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ یہ دوسرے ایک بات یہ بتائیں کہ جو محکمہ پولیس ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کن چیزوں کی اصلاحات کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ بات کر رہے ہیں پولیس ریفارمز پہ۔ یہ پولیس ریفارمز ایک بہت پرانا شور آپ کہہ لیں، ہر گورنمنٹ جو ہے اس پہ بات کرتی ہے۔ پولیس ریفارمز پہ اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میرے خیال سے چینج ہونے کی ان کو ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ہماری پولیس آرگنائزیشن کو جو ایڈمنسٹر کرتا ہے لا، وہ 1861 کا پولیس ایکٹ ہے اور 1934 کے رولز ہیں جس کے تحت پولیس ایکٹ کرتی ہے، یا 1898 کا جو ضابطہ ہے جس کے تحت ہم اپنی یہ پوری آرگنائزیشن کام کرتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ صدیوں پرانے قوانین بنے ہوئے ہیں اور آج کی سوسائٹی کے تقاضے جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ آج کی سوسائٹی کی ہیپننگز اور اس سوسائٹی کی جو ہیپننگز تھی وہ دونوں مختلف ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پرانے قوانین سے آج کے سوسائٹی کے ڈائنامکس کو کنٹرول کر سکیں، تو دیر از اے مس میچ دونوں کے اندر، قوانین کے اندر اور سوسائٹی کے اندر جو ہونے والی ہیپننگز ہیں ان کے اندر ایک مس میچ ہے۔ سب سے بڑا تو اس چیز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ قانون کو آپ کو ایکلیمیٹائز کرنا پڑے گا سوسائٹی کے جو آپ کے ڈائنامکس ہیں۔ اگر وہ ان کی ضروریات کی ریفلیکشن، مطلب ان کی ضروریات لا پوری نہیں کر رہا تو لا کے اندر لیکوناز رہ جاتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو بہت سارا فائدہ ہوتا ہے۔ تو پہلی پولیس ریفارمز کے حوالے سے تو یہ تو ایک بڑی گورنمنٹ لیول کی یہ بات ہے کہ لیجسلیچر کو جو ہے وہ ہم اثر بنانا چاہیے، جو ہم اثری تقاضے ہیں ان کے مطابق۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری یہ ہے کہ پولیس کا جو کام ہے اور پولیس کے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان دونوں میں ایک بہت بڑا مس میچ ہے۔ مطلب کام 100% ہے، ریسورسز 10% ہے۔ تو اگر جہاں پہ ریفارمز کی بات ہو تو وہاں پہ پولیس کے ریسورسز کو جو ہے میرے خیال سے وہ پراپرلی ایلوکیٹ ہونا چاہیے۔ فنڈز جو ہیں وہ تھانے کی سطح تک جانے چاہیے سو دیٹ تھانہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکے، یہ فورس کے طور پہ کام نہ کرے، یہ سروس کے طور پہ کام کر سکے۔ اور اس کے علاوہ جو اگر آپ پھر ہماری جو پولیس امپلائیز ہیں اگر آپ ان کے مسائل کو دیکھیں جو پولیس ریفارمز میں آتے ہیں ان کو دیکھا جائے تو ان کی انسکیجولڈ ڈیوٹیز ہیں، اوور برڈن ساری چیزیں ہیں، ان پہ عدالتوں کا بھی پریشر ہوتا ہے، سینئرز کا بھی پریشر ہوتا ہے، لائرز کا بھی پریشر ہوتا ہے، میڈیا پرسنز کا بھی پریشر ہوتا ہے۔ تو اس پورے انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے ایک انڈیویجول جو ہے وہ
جرم کی روک تھام کے لیے جس کو سیلری بھی ایک نامنل سی ملتی ہے وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے جس نے کسی نے جرم کیا تو اس کو سزا دلوائی جا سکے. تو کوئی بھی نارمل ہیومن بینگ اتنے سارے پریشرز کے اندر رہتے ہوئے جس کے پاس انسینٹیو بھی بالکل تھوڑے سے ہیں وہ کبھی بھی کامیابی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا ہے. اتنے لمیٹڈ اور پاسٹی آف ریسورسز کے باوجود اگر ہماری پولیس کام کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. تو میرے خیال سے ہمیں ڈیوٹیز کو جو ہے وہ اسکیجول کرنا پڑے گا. جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ چلے جائیں تو موٹر وے پولیس اس کی ایک بہت بڑی پریسیڈنٹ آپ کے پاس موجود ہے کہ جہاں پہ آپ کی ڈیوٹیز شیڈول ہے کہ آپ نے اس کے اکارڈنگلی کام کرنا ہے, تو آپ کو ریلیکس کرنے کا بھی ٹائم مل جاتا ہے. اب یہ ہیں ایسی چیزیں جو آپ کو سامنے نظر آتی ہیں جس میں تبدیلیاں لانے کی ہمیں ضرورت ہے. پولیس کی ویلفیئر کی ضرورت ہے, پولیس پہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے, پولیس میں نئے جو سائبر لاز آ رہے ہیں, سائبر کرائم ہو رہا ہے, اس کے ریلیٹڈ ہمیں ٹرین کرنا پڑے گا اپنے سٹاف کو, کیونکہ آپ پرانے قوانین کے ساتھ پولیس کی ٹریننگ کرتے رہیں گے لیکن جو جرم ہے وہ بدلتا جا رہا ہے, جرم نئے ٹیکنیکل مینز میں آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو آپ اپنی اگر پولیس آرگنائزیشن کو ان بنیادوں پر ان کی ٹریننگ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا کہ جو لوگ جرم کریں گے وہ ان کو سزائیں نہیں ہو پائیں گی. تو میرے خیال سے یہ ٹیکنالوجیکل اینگل سے ہمیں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ نئی جو ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں اس میں ہماری پولیس کو اس طرح سے ٹرین کیا جائے. تو ریفارمز کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ گورنمنٹ کے لیول کی چیزیں ہیں, ان کو فوکس کرنا چاہیے. اس کے علاوہ پولیس ویلفیئر پہ زیادہ توجہ ہونی چاہیے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے کانسٹیبلان ہیں وہ دن بھر ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں, جیسا بھی موسم ہو وہ اپنی ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں, تو ان کی ویلفیئر کے لیے زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ویلفیئر پہ بھی زیادہ توجہ دی جانی چاہیے. تھانوں میں رشوت کا بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اچھا, یہ تھانوں میں رشوت تیزی سے بڑھ رہی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو زمینی حقائق ہیں ان سے مغائر ہے. یہ بات تھانوں میں رشوت بڑھ رہی ہے, اس کا کوئی آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا کہ کتنے بندوں نے ایک سال میں یا ایک مہینے میں کتنے لاکھ روپے جو ہے وہ تھانوں پہ لگائے ہیں. ہاں, ہوتا کیا ہے, سچویشن اس طرح کی ہوتی ہے, جیسے میں نے پولیس ریفارم والے سیکشن میں آپ کو بتایا کہ فنڈز جو ہیں وہ تھانوں تک جانے چاہیے, کہ تھانے جو ہیں انڈیپینڈنٹلی کام کریں, وہ اتنے سیلف سفیشینٹ ہوں کہ انہیں کوئی کام, کوئی ڈی این اے رپورٹ, جو کیمیکل ایگزامینیشن کی رپورٹ ہے وہ ادھر لیبارٹری میں بھیجنے سے پہلے ان کو یہ نہ ہو کہ ہمیں کسی سائل سے یا ملزم سے لینے ہیں پیسے, انہیں یہ ہو کہ تھانے کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ خود وہاں سے جا کے لے سکتا ہے. تو بیسیکلی یہ ریسورسز کی جب کمی آتی ہے تو پھر یہ جو آپ کرپشن والی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے اسپیس بنتی ہے, تو لوگ اس طرح سے. اور پھر میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں کیمیکل ایگزامینیشن کی رپورٹ کے لیے سائل سے بعض اوقات تفتیشی آفیسران وہ پیسے لے لیتے ہیں, کیمیکل ایگزامینیشن کروانی ہے تو اس کے پیسے لے لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ والے پیسے اس کو واپس نہیں ملتے. جب بھی ہوتا ہے ہم اس کی وہ لسٹ وغیرہ بنا لیتے ہیں کہ اس سائل نے اتنے پیسے دیے تھے, فار ٹائم بینگ, پرماننٹلی نہیں دیے, فار ٹائم بینگ پیسے دیے. تو جب بھی وہ رپورٹ وغیرہ آ جاتی ہے تو ہم اس کو سائل کو بلا کے اس کے پیسے واپس کرتے ہیں. تو یہ مجھے سویپنگ سٹیٹمنٹ لگتی ہے کہ تھانوں کے اندر کوئی کرپشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. انڈیویجول سطح پہ کوئی اگر تفتیشی اس طرح کی حرکت کرتا ہے اور ہمارے نوٹس میں آ جاتی ہے تو ہم اس کے خلاف انکوائری کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک ٹھاک سزائیں ملتی ہیں اگر وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے. ادروائز تھانے جتنے ان کے ریسورسز ہیں ان سے بڑھ کے وہ کام کر رہے ہیں. آپ کی تعیناتی کے دوران کوئی ایسا اسکینڈل آیا رشوت کے حوالے سے یا کوئی اور کسی حوالے سے؟ میری تعیناتی کے دوران جب سے میں یہاں پہ پوسٹڈ ہوں تب سے درخواستیں بہت ساری آئی ہیں. جب میں نے ان پہ پراپر انکوائری کنڈکٹ کی ہے تو وہ مجھے 90% جھوٹی درخواستیں ملی ہیں. لوگ, ہوتا کیا ہے کہ ایک کیس ہے اس میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, آپ مثال کے طور پہ سائل ہیں, اس میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, آپ کی مرضی کے مطابق انویسٹیگیشن نہ ہوئی تو آپ نے کیا کیا, اب پولیس کو زیر بار کرنے کے لیے, اپنی مرضی کی انویسٹیگیشن کروانے کے لیے تو آپ نے کیا کیا, درخواست دے دی پولیس کے خلاف. انہوں نے مجھ سے پیسے مانگے تھے, چونکہ میں نے ان کو پیسے نہیں دیے تو انہوں نے انویسٹیگیشن غلط کر دی. تو اس پہ ہوا کیا کہ میں نے انکوائری کنڈکٹ کی, میں نے آپ کو بھی بلایا, پولیس والے کو بھی بلایا اور باقی جو گواہان تھے ان کو بھی بلا کے سنا. تو سماعت کے بعد یہ پتہ چلا کہ آپ نے جھوٹی درخواست دی کیونکہ انویسٹیگیشن آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوئی. منشیات جو ہے نوجوان نسل کو تیزی سے کھا رہی ہے, اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں, قانون تو حرکت میں آتا ہے. میں جب سے یہاں پہ آیا ہوا ہوں ہم نے منشیات کے روک تھام کے لیے, بلکہ میں خود بھی ریڈز پہ جاتا ہوں اور ان کے خلاف بالکل بلا تعصب انڈسکریمنیٹ کارروائیاں جو ہیں ہم وہ کر رہے ہیں. یہ تو ہے کہ قانونی حوالے سے ہم اس کو روک رہے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے ٹریننگ کا, کہ گھروں میں تربیت ایسی ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ والا کام نہیں کرنا چاہیے. قانون تو حرکت میں آئے گا, قانون کیا کرے گا, پکڑے گا,
اس کو عدالتوں میں لے کے جائے گا, سزا ہو جائے گی تو وہ بیل آؤٹ ہو کے باہر آ جائیں گے. اب یہ ہوگا کیا, یہ ایک سرکل چلتا رہے گا. ہم نے پکڑا, عدالت میں گئے, ضمانت ہو گئی, پھر واپس آئے, پھر وہی کام میں لگ گئے. ہم نے پھر پکڑ کے عدالت میں لے کے گئے, وہ پھر وہاں سے واپس نکل آئے. تو یہ سرکل چلتا رہے گا, اس سے یہ رکے گا نہیں کام. یہ ایک بلی چوہے والا جو ہے نا, وہ چکر چلتا رہے گا. ہوگا کیا کہ ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں اور گھروں میں اپنے بچوں کو اس بات کی تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ یہ والے کام میں آپ نہ پڑیں. اس سے آپ کا نقصان ہوتا ہے, اس سے سوسائٹی کا نقصان ہوتا ہے, اس سے آپ کی فیملی کا نقصان ہوتا ہے. تو قانون تو حرکت میں آئے گا, ان اینی کیس قانون حرکت میں آئے گا, لیکن اس کو کمپلیٹلی جو ہے روٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے پولیس کا شعبہ کیوں چنا؟ پولیس کا شعبہ جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اور آزاد کشمیر میں جو بیسٹ سروس ہے, جس کے ذریعے آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سرو کر سکتے ہیں. مثلا دیکھیں نا کہ ایک سائل ہے, وہ ایک مسئلے میں پھنسا ہوا ہے. اگر آپ میرٹ پہ رہتے ہوئے اچھے طریقے سے اگر آپ اس کو اس مسئلے سے نکال لیتے ہیں تو اس سے بڑا کام ہی کوئی نہیں ہے, اس سے بڑی سروس ہی کوئی نہیں ہے. تو پولیس ایک ایسا قائم ہے, ایک ایسا شعبہ ہے جو کرائم کو ڈیل کرتے ہیں. اب کرائم میں دو پارٹیاں ہیں, ایک جس نے کرائم کیا ہے, ایک جس کے ساتھ کرائم ہوا ہے. تو آپ کو کسی اور پروفیشن میں اس طرح کی اپرچونٹی نہیں ملتی ہے کہ کسی مظلوم کو ظالم سے بچائے اور ظالم سے مظلوم کا حق اس کو لے کے دیں. تو دیٹ از دا ریزن آئی ادروائز ٹو دس مائی ایلڈر بردر از آلسو ان دا پولیس سروس. تو ایک میری انکلینیشن رہی ہے ہمیشہ اس کے اندر کہ پولیس سروس میں ہوں, اور اس سروس میں آپ کے پاس ایک یو کین گو ٹو ایکسٹرا لینتھ پہ آپ جا کے لوگوں کی سروس کر سکتے ہیں. لاسٹ کوشچن کہ پولیس کی نوکری آسان ہے یا مشکل ہے؟ دیکھیں, کرائم کو جہاں پہ بھی آپ ڈیل کریں گے یہ آسان کام نہیں ہوگا, اور یہی چیز اس کا انسینٹیو ہے کہ اٹس اے ڈیفیکلٹ جاب. دیٹ از وائی اٹ از دا موسٹ کویٹڈ جاب. یہ چیلنجنگ ہے, یہی اس کا مزہ ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین, یہ تھے اے ایس پی کوٹلی خرم اقبال صاحب ہمارے ساتھ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عامر حنیف کو ایک نئے پروگرام اور نئے مہمان تک کے لیے جی